اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا، اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا، میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک چلے جائیں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اجنادین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اور 3 لاکھ کا لشکر تھا، اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے خیموں تک لے آئے، تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنے تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی، میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ استعمال، الیک عنی، ہٹ جا پرے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتا، پیچھے ہٹ جا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ للرسول وافر منکم اليوم، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار لی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آئے تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں ٹلوں گا۔ تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے، اور وہ جو 400 قریشی تھے ان سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنی تلواروں کے کور توڑ دی، اپنی ٹوپیاں اتار کے پھینک دی، اور سینہ سپر ہو گئے، گھوڑوں سے اتر گئے، وہ سینہ سپر ہو گئے، اور لڑتے رومیوں کو پیچھے دھکیلا، اور رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جو ہی بھگدڑ مچی تو حضرت خالد بن ولید دوڑے واپس آئے، اکرمہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ پڑے، دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے، دونوں باپ بیٹا قریب تھے۔ حضرت عمر کو انہوں نے اپنی یہاں پنڈلی پہ رکھا، اور حضرت اکرمہ کو گود میں لے لیا اور پانی لے کر منہ میں ٹپکایا، تو حضرت اکرمہ نے آنکھیں کھولی، کہا کون؟ کہا میں خالد ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، مسلمانوں کو فتح دی۔ کہنے لگے عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ کی مرضی، جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور ان کی جان میں کر دی، جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اے عمر جو تو نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اور خالد بن ولید کو غصہ آ گیا، غصہ نہیں جوش آ گیا۔ عرب جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے، جب غصے ہوتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر کے باپ کا نام خطاب ہے اور ماں کا نام ہے حنتمہ، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے قربانیاں نہیں کی، میرے نبی نے ایک نسل تیار کی۔ یہ نبیوں کے کام کا مقصد تھا کہ انسانوں کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور اللہ کی محبوب زندگی اپنائیں۔ نکلنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ میری ذات بنے، سارے جنت میں چلے جائیں میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہو؟ جنگ جاری تھی تو اگلے دن بہان نے جبلہ بن اہم غسانی کو بلایا۔ عرب میں 2 قبیلے بد نصیب نکلے جو ایمان نہ لا سکے، ایک بنو غسان ایک بنو تغلب۔
یہ دونوں عیسائی رہے، ایمان نہیں لائے۔ بنو غسان اردن میں آج بھی آباد ہیں، وہاں بھی ایک شہر ہے کرک، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں وہ کافی آباد ہیں۔ تو بہان نے اسے بلایا کہ تم ایسا کرو، تم آج اپنے عرب لشکر کو لے کر عرب لوہے کو کاٹے گا، ان پہ اٹیک کرو، پھر جب تم شکست دو گے پیچھے ہم آ جائیں گے۔ تو وہ 60,000 تھے عرب اس میں، اس کے غسانی اور باقی ملے ہوئے۔ تو یہ چونکہ آمنے سامنے لشکر تھے تو خالد ابن ولید تک یہ خبر پہنچ گئی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ اس وقت امیر بن چکے تھے، حضرت خالد کو حضرت عمر نے ہٹا دیا تھا۔ تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ کہنے لگے کفر میں تو بڑا دلیر بنتا تھا، بزدل بنتا ہے۔ کہنے لگے بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے، اگر تم نے کوئی جوہر دکھانا ہے تو 60 تو کرو، ایک کے مقابلے میں 1,000۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اب خالد 60 لے جاؤ۔ کبھی دنیا میں نے بہت تاریخ پڑھی اللہ کے فضل سے، آپ نے بھی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، کبھی دیکھا ہے کوئی ایسے انسانوں کا مجمع جو 60 کو لے کے 60,000 پہ حملہ کرنے چل پڑے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تو ہی چناؤ کر لے، پھر کس کو لے جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ نبی کی محنت، بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں، ضروریات ہے، کام کی ضروریات میں سے ہے۔ تو کتو بلا جس کو بلانا ہے، تو پہلا نام لیا این عمرو التمیمی، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این قرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المرقال۔ 60 آدمیوں کے نام، ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے، تو آج اس مشکل گھڑی میں نے انہیں آگے کیا ہے، سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو۔ کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد ابن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے، تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر ابن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسما ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامند کی پکڑی ہوئی۔ کیا عورتیں تھیں اور کیا مرد تھے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا۔ زرار ابن ازور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں۔ کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے۔ اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو وہ اسی طرح آ گئے، نیزہ لیے اور ننگے بدن۔ آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ، آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی۔ اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے کی۔ جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا، ہن آمدے پن میرے نال منتاں کرن جی صلح کر لو، اسی جی لڑن جوگے نہیں رہ گئے ہیں، مہربانی کرو ساڈے نال صلح کرو، میں انہاں نوں دھوں دے دیونا ہے۔ آج ایڈیاں وڈیاں شرطاں میں رکھنیاں نا، انہاں دے نک زمین تے جا لگنے۔ جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ صلح یہ کس نے کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنے ہیں۔ کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل سلامت ہے؟
تمہیں تو ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے. کہنے کا شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے. تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں. تو اس کو بڑا تیش آیا. کہنے کا آخر میری برگوں میں بھی عرب کا خون ہے. میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا. کہا میرا پتر آ تو صحیح، پھر تینوں تو پتہ لگنا. تو اس کو غصہ چڑھا، اٹیک کرو. پہلا حملہ 60 پر، پیچھے 60,000. صف ٹوٹ نہیں سکی، صف نہیں توڑ سکے. پھر دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. کیا لوگ تیار کیے میرے نبی نے. سب تو انسان سازی ہے تبلیغ کا کام. نبیوں کا کام انسان سازی ہے. ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے. تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی. تو خالد بن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر میں لا لو اور 6 کی ٹولی بنا دو. 10 6 60، 10 ٹولیاں بن گئیں. خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ الطائی. یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا رہے تھے عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے مارے گا تو پیچھے کام بن جاوے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل بن عباس اور زبیر بن عوام پر، کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے، اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا. اور فضل بن عباس کہتے ہیں یا معاشر الکلاب، اے کتوں کی جماعت، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ. اور شرحبیل ابن حسنہ وہ زور زور سے قرآن کتنے پڑھیا جاندہ ہے، کتنے پڑھیا جا رہا ہے. ختمات قرآن پڑھو، میت قرآن پڑھو. وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم. قرآن پڑھنے دی بھی چاسا ہے تو سنن دی بھی چاسا ہے. اثر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا. تو نکلو سب. ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابی ہے، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو، انتظار کرو. اثر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور سورج ڈوب چکا تھا. وہ بھاگ نکلے تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگتے والوں کے پیچھے نہ جائے. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی. تو خالد بن ولید اپنے سے ماتھا پیٹنے لگے ہائے ہائے میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں. تو لائے وہ مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے. تو کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتنے گئے. تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے. تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے. خالد کہنے لگے میں جاؤں گا. کہنے لگے تو بہت تھک گیا آرام کر لے. کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا. وہ تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی. خالد بن ولید نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر.
تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر۔ تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہ نہیں ہم نے نہیں سنی۔ ہم نے کہا تم دے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ایک امت تیار کی، ہم اسی امت کا حصہ ہیں، اسی امت کا حصہ ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے، ہم نے عالم تک پیغام پہنچانا ہے، ان کو بھی اچھا انسان بننے میں لانا ہے۔ دی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اور اب یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہارا رب غافل ہے، بہت پاپولیشن بڑھ گئی ہے اور اب اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ تیرے رب کی نظر سے چھپا ہوا نہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم زور سے بولو آہستہ بولو تیرا رب سنتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چلو یا کرو تیرا رب دیکھتا ہے۔ وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں جو کرو تیرا رب دیکھتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم تین آدمی دروازے بند کر کے پردے گرا کے بیٹھو، کچھ کرنا چاہو اچھا یا برا، چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ آدمی اکٹھے ہو کے کرو، چھٹا اللہ ہے۔ ولا ادنی من ذلک، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا ایک ہو جاؤ۔ الا هو معهم، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ينبئهم، پھر تمہیں تمہارا رب بتائے گا جو تم نے دن میں کیا، جو رات میں کیا۔ کل انسان الزمناه طائره في عنقه، میرا پیپر میری فائل میرے گردن میں آ جائے گی، آپ سب کی فائلیں گردن میں آئے، ہر مرد عورت کا پیپر گردن میں ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کی زندگی کا ایک ایک دن میں یوں سامنے کروں گا۔ یہ دیکھ رہے ہو صبح و شام، جوانی بڑھاپا، بیماری صحت، یہ دیکھ رہے ہو۔ اقرا کتابک، پڑھو، کوئی غلطی؟ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں باہر سے کوئی گواہ نہیں لاؤں گا، تیرا پیپر تیرے اوپر گواہ ہے۔ جب اس کو دیکھے گا اور ہر چیز اس میں ہے تو پھر بے ساختہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، ہے مر گیا، ہے مر گئی، یہ کون سا پیپر ہے، یہ کون سی کاپی ہے، یہ کون سی کتاب ہے جس نے میرے ہر عمل کو لکھ دیا، آج دکھا دیا۔ اب میں انکار کیسے کروں؟ بھاگوں تو کہاں؟ این المفر، یہ ریڈنگ نہیں کہ بھاگ جاؤ، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ۔ لا تخفى منکم خافیہ، یہ پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، بنگلہ دیش نہیں، امریکہ نہیں، افریقہ نہیں کہ چھپ جاؤ۔ آج چھپ نہیں سکتے، آج بھاگ نہیں سکتے، آج لڑ نہیں سکتے۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ ہم بیکار نہیں ہیں، چاہے اللہ کو مانو چاہے انکار کر دو۔ اللہ کا انکار کرنے والا بہت بڑا طبقہ پڑا ہے، اور آج نہیں پہلے بھی تھا، اور آج نہیں آئندہ بھی رہے گا۔ اور قرآن نے پہلے بتایا کہ لوگ یوں کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، سب جھوٹ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، موج کرو، جو مرضی آئے کرو، مر گئے مٹی ہو گئے، دوبارہ کون آئے گا، دوبارہ کون اٹھائے گا، لہذا جو مزہ کرنا ہے کرو۔ یہ پہلے سے بات ہو رہی ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا، جواب اللہ نے دیا۔ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے کوئی نکلا ہے؟ کسی نے آج تک بتایا ہے؟ کسی نے زمین میں دبایا، کسی نے جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے پرندوں کے حوالے کر دیا، کوئی کہیں مرا، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
ایک آواز آئے گی، آواز، اور تم کھچے چلے آؤ گے۔ یہ چونکہ عربوں کے لیے عربی زبان میں اتر رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ زجرہ آواز کو نہیں کہتے، ہر آواز ہے لیکن ہر آواز کو زجرہ نہیں کہتے۔ زجرہ بکریاں چرانے والے اور بکریوں میں ایک آپس میں کمیونیکیشن قائم ہو جاتا ہے، وہ اس کی آواز کو سمجھتی ہیں اور ایک آواز پر چلتی ہیں، ایک آواز پر رکتی ہیں، ایک آواز پر واپس آتی ہیں۔ بچپن میں ہمارے جب بیل ہوتے تھے، کبھی کبھی ابا جی رحمت اللہ علیہ مجھے لے جاتے تھے زمینوں پر، تو بیلوں سے ہل چل رہے ہوتے تھے، تو وہ میرے کانوں میں آج بھی اپنے وہ ملازموں کے آواز گونج رہے ہوں، کہتا کھبا 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 کھبا، لیفٹ لیفٹ، تو بیل لیفٹ مڑ جاتے تھے۔ اس کو کیسے پتہ؟ پھر جب اس نے رائٹ موڑنا، وہ کہتا سجا 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 سجا، تو وہ رائٹ مڑتے تھے۔ یہ کمیونیکیشن کا عمل۔ جب اس نے تیز کرنا ہوتا تھا، وہ کہتا تک 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 تک، تو تیز ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ جانور اور جانور کے ساتھ رہنے والے میں ایک کمیونیکیشن قائم ہو جاتا ہے جس کو وہ جانور سمجھتا ہے۔ تو زجرہ عام آواز کو نہیں کہتے، زجرہ اس آواز کو کہتے ہیں کہ جب شام کو چرواہا اور واپس جانے لگا ہے، بکریوں کو تو نہیں پتا کہ جانے کا وقت ہو گیا، تو ایک آواز لگاتا ہے۔ یہ آواز چلنے والی آواز سے، جیسے کھبا سجا الگ ہے نا، تو وہ ایک آواز لگاتا ہے، اس آواز پر ساری بکریاں کھچی چلی آتی ہیں اور واپسی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ عرب صبح سے شام تک بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اللہ نے ان کے سر پہ ہتھوڑا مارا، تم کہتے ہو کون اٹھائے گا، کون بلائے گا؟ روزانہ تمہاری آواز پر بکریاں کھچی چلی آتی ہیں، اونٹ کھچے چلے آتے ہیں، ایسے ہی تیرا رب ایک آواز لگائے گا، تم کھچے چلے آؤ۔ فَإِنَّمَا هِيَ سَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز، عام آواز نہیں، آواز ہوگی تو میں کھینچنے والی، اور تم کو کھچے چلے آؤ گے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم قبروں سے نکلو گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، آج تیرے رب کا سچا وعدہ پورا ہو گیا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں یہ کیا ہوا؟ ایک ہی بول سکتا ہے، دو بٹھے کیسے بولے؟ وہ بولے گا تو میں چپ کر، وہ چپ کرے گا تو میں بولوں۔ پہلے سے ڈاؤن کیا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پر بکریاں کھچی چلی آتی ہیں، تیرا رب بھی ایک آواز لگائے گا اور تم کھچے چلے آؤ گے، اٹھتے چلے آؤ گے۔ اور میدان محشر یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ جائیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، صاف، قاعا صفصفا، ایک میدان ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی کھڈا ہوگا، نہ کوئی وہاں پہاڑی ہوگی، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، ایک زمین ایک طرح ہوگی۔ اور پھر وحشرناہم، میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کہ لقد احصاہم، میں نے سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وعدہم عدا، اور تم سب کو میں نے گنا ہوا ہوگا، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، آج اکیلے آؤ گے، قوم ساتھ نہیں ہوگی، فوجیں ساتھ نہیں ہوگی، بیوی بچے ساتھ نہیں ہوں گے، اکیلے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تھے، اکیلے اٹھو گے، اکیلے پیش ہوگے۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، لیکن تم دنیا میں کہتے تھے کوئی نہیں ہے، نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس موج کرو، مزے کرو۔ نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے۔ ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہم نے تجھے مانا، تو اکیلا معبود ہے، صرف تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، واحد جس کا پارٹنر نہ ہو، احد جس جیسا کوئی نہ ہو۔ ہم نے تجھے مانا قل هو اللہ احد، اکیلا۔ ہم نے تجھے مانا اللہ الصمد، بے نیاز۔ ہم نے تجھے مانا لم یلد، تو کسی کا باپ نہیں۔ ہم نے تجھے مانا ولم یولد، تو کسی کا بیٹا نہیں۔ ہم تجھ پر ایمان لائے ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو مثال کہاں سے دوں؟
تیرے جیسا ہے نہیں تو مثال کہاں سے دوں؟ مثال تو اس کی دی جاتی ہے کوئی موجود ہو پھر اس کی مثال ہو، تو تب تو مثال سے پاک۔ اپنے نبی کی سنو، میرے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک۔ اے میرے رب، تو ہی تو ہے جسے یاد کروں، تیرے سوا ہے ہی نہیں جسے میں یاد کروں، تو ہی تو ہے جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کون ہے جس کے آگے سر جھکاؤں، تو ہی تو ہے جو مدد کے لیے پکارو تو آتا ہے۔ عجیب اللہ نے مثال دی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا دیں پھر تم انہیں پکارو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے جہان سے کہہ دو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، ایک مکھی، جو مکھی بنانے پر قادر ہو جائے تو مجھے چھوڑ کے اس کو پکار لینا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو آسمانوں پر بھی اللہ ہے، زمین پر بھی اللہ ہے، لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، رب المشرقین ورب المغربین، مشرق سے جنوب مشرق، مشرق سے شمال مشرق، مغرب سے جنوب مغرب، مغرب سے شمال مغرب، سب اللہ ہی اللہ کا راج ہے، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق مغرب میں اللہ ہے، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، آگے دیکھو اللہ سامنے سے مراد ہے اس کی قدرت، اس کی بادشاہی، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کی صفات جو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب البعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله ولله الأسماء الحسنى ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ان صفات کے ساتھ اس کے جلوے ہر طرف نظر آئیں گے، سامنے دیکھو اس کی بادشاہی، پیچھے دیکھو اللہ کی بادشاہی، دائیں دیکھو اللہ کی بادشاہی، بائیں دیکھو اللہ کی بادشاہی، زمین پہ دیکھو تو اللہ کا نور چمکتا، آسمان کو دیکھو تو اللہ کی بادشاہی، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھو تو اللہ کی شہنشاہی، برف والے پہاڑ دیکھو تو اللہ اللہ، اور کالے پہاڑ دیکھو تو اللہ اللہ، اور جنگل دیکھو تو اللہ اللہ، سمندر دیکھو، سمندر کی موج دیکھو، موج کا پانی دیکھو، پانی کا بلبلا دیکھو، اللہ اللہ، بارش دیکھو، بادل دیکھو، قطرے دیکھو، قوس قزح کے رنگ دیکھو، ہر ایک میں اللہ اللہ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے سے نکلتا مشک دیکھو، اور کیڑے کے منہ سے نکلتا ہوا ریشم دیکھو، مکھی کے منہ سے نکلتا ہوا شہد دیکھو، لکڑی میں سے پھل کو نکلتا دیکھو، لکڑی میں سے آم کو لکڑی میں سے آم کہاں سے آ گیا، سیب کہاں سے آ گیا، انگور کیسے آ گیا، مالٹا کیسے آ گیا، انار، ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ تم کچھ کر کے دکھا سکو۔ اللہ، لا الہ الا اللہ ہماری بنیاد ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اڑا کے پھینک دے، میرے اندر سے جھوٹ کو نہیں نکال رہا، ظلم کو نہیں نکال رہا، دھوکے فراڈ فریب کو نہیں نکال رہا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ایک ترازو میں ترازو،
اس میں رکھو، پھر ساتوں آسمان، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اللہ کے عرش کے فرشتے، عرش کو، لوح کو، قلم کو، کرسی کو، انسانوں کو، جنات کو، پہلوں کو، پچھلوں کو، اگلوں کو، پچھلوں کو، نئے کو، پرانے کو، بوڑھے کو، جوان کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، چاند کو، تاروں کو، سورج کو، سیاروں کو، ہواؤں کو، خلاؤں کو، درختوں کو، پھلوں کو، شیروں کو، بھیڑیوں کو، گیدڑوں کو، چیتوں کو، بکریوں کو، مرغیوں کو، بلیوں کو اور ہاتھیوں کو، زیوروں کو، زرافوں کو، ساری کائنات باندھ کے ایک پلڑے میں ڈال، ایک اللہ کو ایک طرف کر کے عرش سے لے کر زمین کی تہ تک ہر شے کو، ساری گلیکسیز کو پکڑ کے ترازو کے ایک طرف رکھو اور دوسری طرف اتنے سے کاغذ پر لکھو لا الہ الا اللہ، اسے ادھر رکھو تو میرا نبی کہتا ہے لرا یحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ پر میں رو رو کے کہتا ہوں ہائے ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا الحمدللہ مسلمان ہیں، جیسے اللہ نے مانگا تھا ویسے نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا تھا ویسے نہیں، اس لیے اللہ نے گلہ کیا وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم میری قدر ہی نہ کر سکی، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تو یاد رکھتا ہوں تمہیں تو بھول جاتا ہے، یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے میں یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، تو بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں، میرے بندے تو صافینی و اصافی، تو والینی و اوالی، سارے جہان میں تم نے دوست ڈھونڈا کوئی نہ ملا سوائے بے وفائی کے، ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے حق ادا کرتا ہوں، دیکھ کیسے حق ادا کرتا ہوں، یا ابن آدم انی لک محب، او میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، لا الہ الا اللہ پر ہماری بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کا، یا اللہ جو کہے گا کریں گے، جس سے روکے گا روکیں گے، کائنات جو تیری، دھرتی تیری، آسمان تیرا، ہوائیں تیری، جنت تیری، دوزخ تیری، پانی تیرے، دریا تیرے، پہاڑ تیرے، پتھر تیرے، 4 پاؤں پہ دوڑنے والے تیرے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے، رینگنے والے اللہ کے، تیرنے والے اللہ کے، اڑنے والے اللہ کے، پھاڑنے والے اللہ کے، دھاڑنے والے اللہ کے، چنبھاڑنے والے اللہ کے، ڈسنے والے اللہ کے، نقصان دینے والے اللہ کے، نفع دینے والے اللہ کے، جاندار پر اللہ کا راج، بے جان پہ اللہ کا راج، پتھر پہاڑ پہ اللہ کی حکومت، عرش فرش پہ اللہ کی حکومت، هل تعلم له سمیا، میرے بندو تمہیں میرے جیسا کوئی اور نظر آیا ہے جو مجھے بھلا بھی دیا، مجھ سے بولتے بھی نہیں ہو، مجھے پکارتے بھی نہیں ہو، جنہیں میں نے بنایا انہیں پکارتے ہو، کیا میں سو گیا ہوں، جو مرے، جو پیدا ہو، جو بیمار ہو، جس پر موت آئے، وہ تمہیں کیا نفع پہنچائے گا؟ مجھے دیکھو، تمہارا رب لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، الحی القیوم، آیت الکرسی، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، سارے قرآن کی سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی اللہ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کہتا ہے میں کون، مجھے جانتے میں کون ہوں، میرا نام ہے اللہ، جب میرا نام اللہ ہے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، تو تم مجھے خدا کیوں کہتے ہو، مجھے اللہ کیوں نہیں کہتے ہو، مجھے گاڈ کیوں کہتے ہو، بھگوان کیوں کہتے ہو، ایشور کیوں کہتے ہو، مجھے تم دیوتا کیوں کہتے ہو، یزدان کیوں کہتے ہو، میں اللہ ہوں، اللہ، مجھے اللہ پکارو، کیسا ہوں، لا الہ الا ہو، میرے علاوہ معبود نہیں، کیسا ہوں، الحی، موت سے پاک، کیسا ہوں، القیوم، ہمیشہ کے لیے، نہ اول نہ آخر، نہ ابتدا نہ انتہا، ابتدا دیکھو نظر نہ آئے، انتہا دیکھو نظر نہ آئے، دیکھنا چاہو نظر نہ آئے، سوچنا چاہو خیال نہ پہنچے، لیکن قریب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ یہ ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک جا، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے، یہ جھولی، یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے، کسی کے آگے نہ پھیلے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، رحمتیں بے شمار ہیں، کبھی اس سے مایوس نہ ہونا، کبھی اس سے ڈر کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی، میرا رب فرماتا ہے
میرے بندو، اول آخر انسان جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے سورے تم جمع ہو جاؤ، فسألونی، پھر سوال کرو، فآتیت کل انسان مسألتا، سب کا چاہا دے دوں، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتی۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ خزانوں کا مالک، وللہ جنود السماوات والارض، اللہ لشکروں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز سے خزانے اللہ کے پاس۔ تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے، تو اس سے دوستی لگاؤ، اس سے مانگو۔ وہ کہتا ہے من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں۔ مانگنے کا طریقہ سیکھ، فقیروں سے سیکھو جو ایسا منہ بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری ہے، لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے ایسا منہ تو بناؤ، کبھی ایسے لوٹ پوٹ تو ہو، کبھی اللہ سے ایسی ضد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو۔ حسن بصری واز فرما رہے ہیں، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے کہ حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں؟ تو حسن بصری ایسے چپ ہوئے، کہنے کہ ایک بوڑھی ابھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے؟ وہ بند ہوتا ہی نہیں، اسے بند ہو تو ہم تو برباد ہو گئے۔ دن میں کھلا، رات میں کھلا، صبح کھلا، شام کھلا، جوانی میں کھلا، بڑھاپے میں کھلا، بیماری میں کھلا، عروج میں کھلا، زوال میں کھلا، دروازے کھلے ہیں۔ رات کو آؤ لبیک، دن میں آؤ لبیک، کٹھے آؤ لبیک، ایک آؤ لبیک۔ ایک بدو تھا بیچارہ سیدھا سادہ، تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا، بلکہ الٹا دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے۔ تو وہ آیا، اس سے طواف میں آیا، طواف زیارت، تو سب سے پہلے بھاگا، کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پہلے پہلے میری بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں یاد بھی رہوں کہ نہ، میری پہلے پہلے بخشش کر دے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پتہ نہیں میں تیرے نظر بھی آواں کہ نہ آواں۔ تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا، میرا رب میرا رب میرا رب، آپ کا رب، ساری کائنات کا رب، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ نظر سے چھپ نہیں سکتا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی، غالب نہیں آ سکتی، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس، ہاں اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے، اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو۔ اللہ نے ایسے توڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اس میں 13 نہیں، اس میں 12 نہیں، اس میں 11 نہیں، اس میں 10 نہیں، اس میں 9 نہیں، اس میں لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد رسول اللہ 12 حروف، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں۔ جو حرف نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں، جو حرف بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے۔ با کمزور ہے، الف طاقتور ہے، الف کو مطلب بتانے کے لیے کوئی نقطہ نہیں چاہیے، با کو مطلب بتانے کے لیے ایک نقطہ چاہیے، تا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو 2 نقطے چاہیے، فا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کو 3 نقطے چاہیے، ہا طاقتور ہے، خا اور جیم کمزور ہیں، انہیں 1 نقطہ چاہیے۔ اردو میں چ یہ کمزور ہے، اس کو 3 نقطے چاہیے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، صاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ظا کمزور ہے، یہ میں آپ کو مثال، لام طاقتور ہے، نون کمزور ہے۔ جن حرفوں میں نقطہ نہیں وہ طاقتور، میرے رب
جب نے اپنا نام رکھا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطہ نہیں، دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں، اور جب کلمہ جوڑ کے بنایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں، تول کے دیا، تول کے۔ بس لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد ڈالو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور محمد رسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید قریشی ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور ڈگریاں نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں، اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے، آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے، پاسپورٹ موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ چلو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے، سارا عملہ ایئرپورٹ کا واقف ہے، تو ہیتھرو والے وہیں سے کہیں گے مولوی صاحب پیچھا جاؤ، پیچھا ویزا، جی ویزا تو کوئی نہیں، چلو، اور ویسے اسٹیپ لگا دیں گے بلیک لسٹ ہونے کی۔ ہاں، جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مفت میں دے دیا۔ محمدی ویزا لگواؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ اندر ایک اور طرح، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، مانگو تو دینا، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے، محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ یہ شکل کیسے چھپاؤں گا؟ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے، میں نے اس کی نقل مارنی ہے چاہے میرا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اپنے حبیب کی نقل اتارو، اپنے حبیب کی نقل اتارو، اللہ کی قسم اللہ کو پیارے لگو گے۔ ایک عورت برقعے میں جا رہی ہے، اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ایک عورت سر ڈھکا ہوا ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کو ابھی یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں۔ ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ، ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر نکلے گا اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا۔ دوسری ہماری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب میں تھوڑا قرآن سے دکھاؤں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ رسول، لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یعص اللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ الرسول، من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ الرسول۔ میں نے جلدی میں جو آتے میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کو سنا دی، قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول، اللہ رسول۔ اے ریڈنگ سے لے کر آخری کنارے تک رہنے والے انسانوں، اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو۔ جتنی طلب تمہیں برٹش پاسپورٹ کی ہے نا، اتنی تم اللہ کے نبی کی کرو تو جنت واجب ہو جائے تمہارے۔
میرے نبی کو اللہ نے چاہا، پسند کیا، محبوب بنایا، پیار کیا۔ پیار سے آدمی نام زیادہ رکھتا ہے نا۔ مائیں اپنے بیٹے کو کبھی ایاز کہتی ہیں، کبھی چاند کہتی ہیں، کبھی تارا کہتی ہیں، کبھی سورج کہتی ہیں، کبھی دل کا ٹکڑا کہتی ہیں، کبھی جگر کا ٹکڑا کہتی ہیں۔ وہ اظہار محبت ہوتا ہے، ایک نام سے ادا نہیں ہوتا۔ تو وہ کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی سورج، کبھی سیارہ، یہی کچھ میرے رب نے کیا ہے۔ لفظ محمد میں محبت کا جو اظہار ہے وہ ہو نہیں رہا۔ آگے راستہ تنگ ہے، پیچھے سیلابی ریلا زیادہ ہے، تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو ہادی، تو داعی، تو رسول العالمین، تو رحمت للعالمین، تو مزمل، تو مدثر، تو طه، تو یاسین، تو راشد، تو رشید، تو ناصر، تو منصور، تو مجتبی، تو مرتضی، تو مصطفیٰ۔ 1177 نام کی کتاب میرے پاس پڑی ہے۔ میرے نبی کے 1177 نام ایک کتاب میں موجود ہیں۔ اور جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں، کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں خود آدمی اختیار کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں میں آدمی اپنے آپ بے ساختہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا بتاؤں کہ اس قسم میں طاقت کتنی۔ اللہ نے پہلے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اپنے حبیب کی زبان کا ذکر کیا، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، اپنے حبیب کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل يدك مغلولا، اپنے حبیب کی گردن کا ذکر کیا، الى عنقك، اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لك صدرك، اپنے محبوب کی کمر کا ذکر کیا، الذي انقض ظهرك، اپنے حبیب کے دل کا ذکر کیا، على قلبك، سارے وجود کے ایک ایک حصے کو الگ ذکر کر کے پھر ان کو جوڑا، پھر اس پورے کی قسم کھائی، لعمرك، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری جان کی قسم، کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کسی کا وکیل صفائی نہیں بنا اللہ تعالیٰ، اپنے حبیب کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، کسی کو آسمانوں پہ نہیں بلایا، کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا، لیکن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، او گئے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى لقد جاءكم رسول من انفسكم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے، اس کا حسن دیکھو، خوبصورتی دیکھو، جمال دیکھو، صفات دیکھو، کوئی عیب من انفسکم کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ تم میں سے ہے، کوئی اس میں عیب، کوئی کمی، اس کے حسن و جمال کو دیکھو۔ ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوفاء، میں نے ایک جوان دیکھا، آپ کے نبی، ہمارے نبی کا حلیہ بتا رہے، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا، ابلج الوجه یتلالو وجهه تلالو القمر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کی تصویر، لم تعبه خجلا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، کئی آدمی پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، تو میرا نبی ایسا نہیں ہے، لم تعبه فجلا، میرا نبی ایسا موٹا نہیں کہ پیٹ نکلا ہوا، ولم تزری به سعلا، اور نہ میرا نبی گنجا تھا کہ وہ اس کے حسن میں کمی آئے، وسیم، ایسے حسین تھے کہ ام معبد کہتی ہیں میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا، وسیم اسے کہتے ہیں، وسیم عربی میں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم، اور آدم کی نسل میں ایک وسیم آیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قسیم، اس کو تھوڑا ٹھیک کرو، قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے جو حسین نظر آئے، فی عینیہ داج، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کفافہ، فی عنقہ سطع، ازج اقرم، اکحل اہدب احور اجود ادعج،
یہ او اما نے ایسے لفظ بولے ہیں آج تک ہم ترجمہ کر کر تھک گئے ہیں، پر ان الفاظ کو کوئی اور روپ دے نہیں سکتا۔ عربی میں طاقت ہے کہ لے لے، اور کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے۔ کہا آواز میں جادو، آواز میں رعب، آواز میں کشش، آواز میں شیرینی، میٹھا بول، میٹھا لہجہ، گردن لمبی سراہی دار، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی بھری ہوئی، آنکھیں بڑی موٹی، آنکھوں میں سرخ لکیریں، یہ پلکیں بڑی لمبی، یہ بھویں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، بینہما عرق یدرہ الغضب، اقنا اشم، یہاں ناک اٹھا ہوا، آگے سے باریک، غلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی، کھلے چہرے کے ساتھ، براق الثنایا، دانت ایسے چمکتے تھے کہ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ اشنب مفلج، اشنب مفلج، اشنب، سارے دانت ایسے خوبصورت گولائی میں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی دانت پہ دانت چڑھا ہوا، مفلج، ان دو چار دانتوں میں باریک سا خلا تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، باریک سا خلا تھا، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، چہرہ گول، ازہر اللون، پھولوں جیسا رنگ نہیں تھا، کلیوں جیسا رنگ تھا، کہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی، پھول میں چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد کے صحن میں تھے، ایک چادر اوڑی تھی جس میں ایک دھاگا سرخ تھا ایک کالا تھا، اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ تو جابر کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ کا حسن چاند سے بڑا ہوا نظر آتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں ہے، کوئی عیب تو دکھاؤ، اس کا بول کیسا، اس کی گفتار کیسی، اس کا کردار کیسا، کہیں تو کوئی انگلی رکھو نہیں۔ دوسری طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو انفسکم لحاظ سے میں نے تھوڑی سی تشریح کی، اب لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی تو دکھاتا۔ انفس، سب سے عالی خاندان، اللہ نے ساری آدم کی نسل کا جوس نکالا اور عرب بنایا، سارے عرب کا جوس نکالا اور مضر بنایا، سارے مضر کا جوس نکالا اور قریشی بنائے، سارے قریشیوں کا جوس نکالا اور ہاشم بنایا، اور سارے ہاشم کی نسل میں سے چھانٹ کے اللہ نے حبیب مصطفیٰ بنایا۔ کب بنایا؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول ہمارا ہندی کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی، اس دن نہیں، اس دن تو ظاہر ہوئے، بنے کب؟ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کا دن جمعہ کی رات 21 رمضان، پیر کے جمعہ رات، پیر کی رات 21 رمضان، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ ہو گیا کتابی۔ لیکن آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال، لیکن میرے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آدم ہوا کا نکاح ہو رہا ہے، آدم ہوا کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر، کہنے گئے مہر کہاں سے، پونڈ تو ہے نہیں میرے پاس، آدم مہر، یا اللہ کیا؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے تیری، یہ مہر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب تو دکھاؤ، کیسا عالی نسب کہ آدم تک جس کا سلسلہ نسب موجود ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن
بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيصر بن آدم عليه السلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ایسا دکھاؤ کوئی ہے، ایسا خاندان کوئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے میرے خاندان کو، میری اولاد کو. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد، ہم نے آپ کو پاک کر دیا. کیسے پاک کیا ہے؟ میرے حبیب نے کہا، میرے اللہ نے کہا وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر، دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں تھیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. کیسا پاک کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی تو عورت ہی کوئی نہیں. کیسا پاک کیا؟ ہاں ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چن کے دی ہیں، اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے، اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے. یہ میرے اللہ کا. حضرت حفصہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کہ حضرت عمر کی بیٹی جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے طے کر دیا ہے یہ جنت میں آپ کی بیگم ہے، طلاق نہیں ہوگی. لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے گود میں جان دی ہو. میرے حبیب ہیں اما عائشہ. 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 633 عیسوی ہے، 11 ہجری ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں چوکڑی مار کر، میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے لیٹے ہوئے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا امات فی سحری و نحری، میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے. اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیچے گئے. واحد نبی، کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو. یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، شام تک پڑھتا رہتا ہے، اور شام کو پھر 70,000 آتا ہے، صبح تک پڑھتا رہتا ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے 2 محبوب ترین ساتھی بھی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے تھے، تو آپ نے لوگوں کو دیکھ کر یوں ان کے ہاتھ پکڑے، ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو الٹے ہاتھ سے. فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا. جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے. وہ تو باپ تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، ٹھیک ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خنجر حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے، کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا دے. پہنچے ہیں اور 27 ذوالحج کو خنجر لگا ہے، 29 کو جان گئی اور جب کا محرم کو قبر میں چلے گئے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر، اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا. عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بچنا مشکل ہے. تو عرض کی اما جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی.
فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامد، ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ وہ بیٹے نے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگی؟ کہا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا، اجازت ملے پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوچھنے، تو گھبراہٹ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد والی گھاٹیوں سے۔ تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا، تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے پنڈلی آگے کر کے یہاں رکھا، کہا بھائی ہٹ، تیرا ناس ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے زمین پہ جو ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھ دیا۔ سارے صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے، مرید طلبگار، مراد جس کو طلب کیا گیا۔ آپ نے کسی کو نہیں اللہ سے مانگا سوائے عمر کے، اے اللہ 2 عمر میں سے ایک دے دے، یا بن ہشام دے دے یا بن خطاب دے دے، اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ابن خطاب مانگتا ہوں۔ آپ نے جمعہ کی رات جمعرات کی رات کو یہ دعا مانگی اور جمعرات کو عمر کلمہ پڑھ جائے۔ ہاں سارے مرید یہ مراد، اور سر مٹی میں۔ میدان عرفات میں میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ میرے تمام صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو سر رکھا مٹی میں، قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو گیا۔ جس کے لیے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا پتھر دل ہیں، نہ جنت کے شوق ہے نہ جہنم کے خوف۔ اور یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ جنازہ اٹھا کے دروازے پہ لائے، بیٹے عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، کہا اماں جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے چادر لپیٹی اور روتے ہوئے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور باہر نکل گئیں۔ اندر گئے، قبر کھودی جا رہی تھی، تو اس وقت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی نے کہا میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر اور کھڑے ہوئے، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا۔ یہ اماں عائشہ کو یہ سعادت ہے کہ ان کے حجرے میں کائنات کے سب سردار آرام فرما رہے ہیں اور دائیں بائیں ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو میں نسب پڑھتا ہوں، ہمارا ایک کلچر ہے پنجاب کے ذمہ داروں کا، میں ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے باپ دادے کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں اور ان کو ہمارے باپ دادے کے نام یاد ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم سے لے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے جھوٹی تعریف ہو رہی، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کو مکھن لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا اچھا لگتا ہے، پیسے بھی لے جاتے ہیں، گندم بھی لے جاتے ہیں، ہر جو ہمارے پاس ہوتا ہے ان کو پیش کرتے ہیں۔ صرف پہلی تعریف دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے، جب وہ ڈیروں میں آتے ہیں نا تو ان کا ایکشن ہی ہوتا ہے سرداریاں قائم۔ بتاؤ آج تک کسی کی سرداری قائم رہی؟ آج تک کسی کی سرداری قائم رہی؟ پہلا جھوٹ یہ دیر آباد رہے، کس کے دیر آباد رہے، ایک دن ویران ہونا ہے، لیکن وہ اتنا اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ ہمارے بیٹے کی تعریف کریں گے، ہمارے باپ کی کریں گے، بچوں کی کریں گے، تو اب آگے جو ہماری اگلی نسل ہو گئی ہے پیچھے باپ دادا پردادا کی کریں گے۔ چونکہ یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا تو یہ تصور میرے ذہن میں آیا، میں نے یہ نسب یاد کی اور میں پہنچ گیا روضہ رسول، میں کہا یا رسول اللہ ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں ہوتی، ہماری جھوٹی تعریفیں ہوتی اور وہ ہم سے جیب ڈھیلی کروا کے لے جاتے۔ آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے پیو دادے کا نسب پڑھ کے، میں آج آپ کی تعریف کروں گا، آپ کے گھر کی کروں گا۔ پھر جو میں نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن عدنان، آخر ابھی آپ کو سنایا، آخر تک سنایا۔ پھر میں کہا
رسول اللہ دے دے رہے وہ اگر شرطے نہ ہوتے نا تو پھر میں پورا ایکشن کرتا وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے وہ یلا یلا رو رو کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا جی چاہے کہ جیسے میرے مراسی میرے ساتھ کرتے ہیں، آج میں اللہ کا رسول کا مراسی بن کے وہ کروں، تو اب وہ تو ایکشن میں کر نہیں سکتا، لیکن جی میں آتا تھا کہ شروع ہو جاؤں، تو لہٰذا میں وہ اپنے تصور میں آنکھ بند کر کے یہ ایکشن بناتا ہوں۔ رسول اللہ کے دیرے قائم، حسن حسین دے دیرے قائم، علی دے دیرے قائم، قاسم دے دیرے قائم، عبداللہ دے دیرے قائم، اما فاطمہ خدیجہ عائشہ دے دے گھر سلامت، فل میں نے اللہ کے نبی کو پیش کیا، میری بڑی حالت غیر ہو گئی۔ یہ اگلے ٹائم کا واقعہ دن مجھے یاد، عصر کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان بھاگا بھاگا میرے پاس ہے، کہا آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ کہ جی۔ مجھے کیسے پہچانا؟ کہا آپ کے ساتھ بہت لوگ تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ تو ان کا یہ پاکستان کے ہیں طارق جمیل صاحب۔ میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں جی ساؤتھ افریقہ سے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا جی آج میں عصر کی نماز کے لیے ذرا جلدی آ گیا اور پرانی مسجد میں مجھے جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام کہتا۔ میں کہا میرا میراثی ہونا قبول ہو گیا۔ یہ تقریروں پہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں مردود ہیں یا مقبول ہیں، جو آدمی ممبر پہ بیٹھے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے لیے قسم اٹھاتا ہوں تم سب اللہ کو راضی کرنے آئے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ میرے بات میں اخلاص تھا یا واہ واہ کی طلب۔ اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، موت پہ پتہ چلے گا۔ اور جو ممبر پہ بیٹھے آگے مجمع ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اخلاص کی تو خیر اللہ میری ریاکاری بھی معاف فرمائے۔ تو میں جب زیادہ مشہور ہو گیا تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی اللہ رسول کا میراثی بن جائے، شاید اسے بس ٹاکی لگ جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ میں نے آپ کی بیگمات بتائیں، اولاد بتاؤں، آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، جنگجو، لڑنے والا۔ مگر نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ اس کو گڑتی آپ نے دی، وہ جو پہلی چیز ڈالتے ہیں اللہ کے نبی نے دی۔ جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کا وقفہ ہے تو آپ نے پھر علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی پہلا نام۔ اب نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ حسین کو گڑتی ماں نے دی، حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کو مل رہے ہیں۔ سیدہ شباب، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ حسن اور حسین ہیں۔ حسن کو سامنے آپ بٹھا کے کھیلتے تھے اور اپنی زبان باہر نکالتے، حسن کو زبان دکھاتے، وہ آپ کی زبان بڑی سرخ تھی، سرخ زبان صحت کی علامت۔ تو وہ بچہ کہتا پتہ نہیں کوئی کیا چیز، آگے ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر ہنستے، پھر آپ یوں کرتے، وہ آگے ہاتھ بڑھاتے، پھر آپ منہ بند کر لیتے۔ کبھی یہاں اٹھایا، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن کو کہتے تھے میرا بیٹا ہے، حسین کو کہتے تھے علی کا بیٹا۔ کیوں کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی شکل تھی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے، جمعے کا خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی۔
دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر. اب یہ ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کسی کو فرماتے بھائی وہ بچے ہیں ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. یہ ہو سکتا ہے جمعے کا خطبہ واجب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دم خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے. صحابہ ایک دم پریشان ہوئے، چونکہ پیچھے تو کوئی نہیں لے کر رہا تھا، تو اب ایسے مجمع کو چیرتے گئے، لوگ جگہ دیتے گئے. اب پیچھے تشریف لے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر پر ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا اور بیان شروع فرما دیا. ریحانتیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین. نماز میں آپ سجدے میں ہیں اور حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے. کبھی حسین کبھی دونوں بھائی یہ کام کرتے تھے، کمر پہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اب لوگوں کو خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو گئے، تو پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا، دیکھیے تصویر ہوئے کی، دیکھا تو اوپر حسن چڑھے بیٹھے یا حسین چڑھے بیٹھے. تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا. جب تک وہ اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. آپ رکوع میں جاتے تو حسن بھاگ کے قدموں میں یہاں گھس جاتے تھے، یہاں